1258 وہ سال جب علم کی روشنی کو بجھا دیا گیا، جب بیت الحکمت کی کتابیں دجلہ میں پھینکی گئیں، جب دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا خون اور سیاہی سے۔ یہ کہانی ہے عباسی خلافت کے غرور کی اور منگولوں کی قیامت جیسی یلغار کی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے ایک سازش کی جو خلیفہ کے اپنے محل میں پلتی رہی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے یہ پوری داستان نہ سنی تو شاید تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا دے۔ بغداد 13ویں صدی کا آغاز۔ آسمان پر خلافت عباسیہ کا سورج اپنے زوال کی جانب گامزن ہے، مگر ابھی روشنی باقی ہے۔ خلیفہ مستعصم باللہ کی سلطنت وسیع ہے مگر کمزور۔ بغداد علم، فلسفہ، فنون اور دینی علوم کا مرکز ہے۔ کتابوں کی گلیاں، جامعات کے حلقے، علماء کے مباحثے، یہ سب ایک شاندار اسلامی تہذیب کی علامت ہے، مگر سلطنت کے ستون اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ وزیر ابن القمی جیسے منافق دربار میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ خلیفہ مستعصم ایک نازک مزاج، غیر جنگجو شخصیت کے مالک ہیں، جنہوں نے کئی خطرات کو نظر انداز کیا۔ مشرق کی جانب منگولوں کا طوفان اٹھتا ہے۔ چنگیز خان کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان وسیع فتوحات کے خواب کے لیے نکل چکا ہے۔ اس کی نظریں اب بغداد پر ہیں۔ اسلامی دنیا کے دل پر ہلاکو نے پہلے اسماعیلیہ کا قلعہ کما کیا، الموت قلعہ زمین بوس کیا اور اب خلافت عباسیہ کا تختہ الٹنے کی تیاری میں ہے۔ ہلاکو کی فوج تربیت یافتہ، سفاک اور بے رحم ہے۔ ان کے پیچھے صرف راکھ اور خون رہتا ہے۔ ہلاکو نے بغداد کو خط لکھا، یا تو اطاعت قبول کرو یا تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن القمی نے خلیفہ کو غلط مشورہ دیا کہ ہلاکو محض ڈرانا چاہتا ہے، جنگ نہیں کرے گا۔ خلیفہ نے دفاعی تیاری نہیں کی، فوج کمزور، انتظام بکھرا ہوا اور عوام میں خوف کا عالم۔ جب ہلاکو نے دجلہ پار کیا، بغداد کے دروازے اس کے لیے کھلنے کے مترادف تھے۔ 1000 منگول تیر انداز، منجنیق اور گھوڑ سواروں کے ساتھ شہر کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ 7 فروری 1258 عیسوی میں منگول افواج بغداد میں داخل ہوتی ہیں۔ شہر میں قیامت ٹوٹتی ہے، کتب خانے جلتے ہیں، دجلہ کا پانی سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہی سے نہیں، کتابوں کی سیاہی سے۔ ہزاروں علماء، مشائخ، عورتیں، بچے قتل کیے جاتے ہیں۔ خلیفہ مستعصم کو قیدی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو نے خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے رندوایا تاکہ خون نہ بہے، کیونکہ منگول زمین پر بادشاہ کا خون بہانا منحوس سمجھتے تھے۔ عباسی خلافت کا باضابطہ خاتمہ، اسلامی دنیا دم بخود رہ جاتی ہے۔ مصر میں قائم مملوک سلطنت ہلاکو کا اگلا ہدف بنتی ہے، مگر عین جالوت 1260 عیسوی میں قدس اور بیبرس کی قیادت میں مملوک افواج منگولوں کو شکست دیتی ہیں۔ اب خلافت محض ایک علامتی حیثیت میں قاہرہ منتقل ہو جاتی ہے۔ علم کی شمع بجھ چکی، مگر چنگاری باقی ہے۔ وقت گزرتا ہے، منگول جو کل بغداد کو روتے تھے، اسلام قبول کرتے ہیں۔ غزنہ، تبریز، سمرقند اور دہلی جیسے شہروں میں اسلام پھر سے زندہ ہوتا ہے۔ چغتائی اور ایلخانی حکمران مسلمان بنتے ہیں اور اسلامی تہذیب کو اپناتے ہیں۔ ہلاکو کا بیٹا اباقا خان اسلام قبول نہیں کرتا، مگر اس کے بعد آنے والے حکمران غازان خان ایک مذہبی مسلمان بن کر حکومت کرتے ہیں۔ بغداد کا سقوط ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ غفلت، فتنہ اور کمزوری کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے نے اسلامی دنیا کو جھنجھوڑا اور نئی تحریکوں کو جنم دلایا۔ عباسی خلافت کے وزیر ابو علی ابن القمی شیعہ النسل اور منگولوں کا خفیہ ہمدرد تھا۔ اس نے خلیفہ مستعصم باللہ کو بار بار غلط مشورے دیے، منگولوں کو معمولی خطرہ بتایا، فوج کی تنخواہیں کم کروائیں، فوج کی تعداد کم کروا دی، 90,000 سے کم ہو کر تقریباً 10,000 رہ گئی۔ ہلاکو خان سے خفیہ خط و کتابت کرتا رہا۔ ابن القمی کی غداری سقوط بغداد کا سب سے اہم داخلی سبب بنی۔ جب بغداد پر حملہ ہوا تب دوسرے مسلم حکمران یا تو غافل تھے یا خلافت کے خلاف تھے یا خود کو بچانے میں مصروف تھے۔ یہ مسلم دنیا کی باہمی تقسیم اور فرقہ وارانہ کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ سقوط بغداد کے بعد عباسی خاندان کا ایک شہزادہ مصر فرار ہو گیا۔ مملوک سلطان الظاہر بیبرس نے اسے علامتی خلیفہ بنا دیا۔ یہ خلافت محض مذہبی اور اخلاقی حیثیت رکھتی تھی، کوئی عملی اختیار نہ تھا۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے اس خلافت کو قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ ہلاکو کی مہمات، قلعہ الموت، اسماعیلیہ کا گڑھ کو تباہ کیا۔
کیا، تبریز، ہمدان، نیشاپور پر بھی حملے کیے، شام پر چڑھائی کی، دمشق پر قبضہ کر لیا، مگر مصر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ مملوک سلطنت مصر کے سلطان سیف الدین قدس اور زاہریب نے فیصلہ کن جنگ لڑی، منگولوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ نے منگولوں کے ناقابل شکست ہونے کا تاثر توڑ دیا۔ اسلامی دنیا میں امید کی کرن دوبارہ پیدا ہوئی۔ الخانی سلطنت کے حکمران نے اسلام قبول کیا، اسلامی فقہ، عدلیہ اور ثقافت کو اپنایا۔ اس کے بعد منگول سلطنتیں مسلم تہذیب کا حصہ بن گئی۔ چنگیز خان کے پوتے اور سنہری اردو گولڈن ہارن کے حکمران نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس نے ہلاکو خان کے خلاف صف بندی کی کیونکہ وہ بغداد کے قتل عام سے ناراض تھا۔ صوفی سلسلے عوام کو نئی روحانی طاقت دینے کے لیے ابھرے۔ ابن عربی، مولانا روم، عبد القادر جیلانی جیسے شخصیات کے اثرات گہرے ہوئے۔ مدارس دینیہ نے نظام کو مضبوط کیا۔ امام ابن تیمیہ جیسے علماء نے اجتہاد و جہاد کے نظریات کو ازسر نو پیش کیا۔ منگولوں نے صرف تلوار کے زور پر نہیں، نفسیاتی دباؤ ڈال کر بھی فتوحات حاصل کی۔ شہروں کے سامنے ایک یا دو شہر مکمل تباہ کرتے تھے تاکہ باقی شہروں میں خوف کی فضا پیدا ہو جائے۔ وہ جان بوجھ کر قتلیں عام کرتے تاکہ خبر پھیل جائے۔ بہت سے شہروں نے مزاحمت کیے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ بغداد کے لوگ بھی اسی خوف میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ہلاکو کا نام ہی دہشت کا مترادف بن چکا تھا۔ بغداد صرف دارالحکومت نہیں تھا، یہ تجارت، علم، ادب، فنون، فلسفہ اور دین و علوم کا مرکز تھا۔ بغداد میں عرب، ایرانی، ترک اور دیگر اقوام رہتی تھی۔ اس شہر نے اسلامی تہذیب کو یکجا کر رکھا تھا۔ جب بغداد گرا، گویا اسلامی تہذیب کا دل بند ہو گیا۔ یہ پہلو کم بیان ہوتا ہے۔ سقوط بغداد کے بعد بہت سے علماء، ادبا، فنکار اور صوفیہ ہندوستان ہجرت کر گئے۔ دہلی، لاہور اور ملتان جیسے شہر علمی مراکز بنے۔ صوفی سلسلے، چشتی، نقش بندی، قادری کو نئی زندگی ملی۔ گویا ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا عروج سقوط بغداد کے بعد شروع ہوا۔ کئی مورخین نے خلیفہ مستعصم پر الزام لگایا کہ وہ فوجی لحاظ سے نااہل تھے، منگول خطرے کو سنجیدہ نہ لیا، فضول خرچی اور درباری سازشوں میں لگے رہے، مگر کچھ مورخین دفاع بھی کرتے ہیں۔ عباسی سلطنت پہلے ہی زوال پذیر تھی۔ ان کے پاس وسائل اور اتحادی کم تھے، اندرونی منافقت بہت زیادہ تھی۔ یعنی یہ صرف ایک شخص یا بادشاہ کا قصور نہیں بلکہ پورے نظام کی ناکامی تھی۔ جس تہذیب کو منگولوں نے تباہ کیا، رفتہ رفتہ اسی تہذیب سے متاثر بھی ہو گئے۔ اسلامی فن تعمیر، خطاطی، فقہ اور فلسفہ کو اپنایا۔ منگولوں کے دربار میں مسلمان وزراء، قاضی اور علماء آ گئے۔ تبریز، سمرقند، ہرات، بخارا جیسے شہروں میں اسلامی زندگی بحال ہو گئی۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ فاطمی خلافت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ سلجوقی سلطنت منقسم اور کمزور ہو چکی تھی۔ ایوبی سلطنت بھی اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ ان میں سے کوئی خلافت عباسیہ کی مدد کو نہ آ سکا۔ سقوط بغداد کے بعد اسلامی دنیا کا مرکز عرب سے غیر عرب علاقوں، ایران، ترک، برصغیر کی طرف منتقل ہو گیا۔ علمی مرکز بھی قاہرہ، دمشق، سمرقند، دہلی جیسے شہروں میں منتقل ہوا۔ عرب علاقوں کی سیاسی حیثیت کمزور ہو گئی۔ یہ تبدیلی صدیوں تک باقی رہی، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کا عروج ہوا۔ کئی مغربی مورخین سقوط بغداد کو یورپ کے عروج کی شروعات سمجھتے ہیں کیونکہ اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز ختم ہو گیا۔ یورپ کو سائنسی اور فکری میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ تاریخ کی ان چھپی ہوئی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانیوں کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے آپ کو ہو۔